الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شریعت مطہرہ میں سال کے جو آخری 3 مہینے ہیں، آخری 2 مہینے اور اگلے سال کا پہلا مہینہ، یہ تینوں مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اگلے سال کا پہلا مہینہ محرم، اور ان کی حرمت اور ان کی عظمت اور ان کا تقدس کسی خاص واقعے کی مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ ایک رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے یہ اکٹھے ہیں، اور ان کی حرمت کی یہ جو 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کی حرمت کی ایک وجہ قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی کہ الحج اشہر معلومات، کہ یہ مہینے 2 ماہ اور 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان ایام میں حج کا سفر کیا جاتا ہے، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں، اور بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اس دن سے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان مہینوں کی ایک عظمت ہے، ایک تقدس ہے، ایک حرمت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں کچھ عبادات بھی ہمارے ذمے لگا دی ہیں۔ مثال کے طور پہ حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے، نماز عید کی عبادت ہے، ذوالحجہ کے 9 نفلی روزے ہیں، محرم میں 9، 10 یا 10 اور 11 کے 2 نفلی روزے ہیں۔ تو یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ہماری ذمہ داریاں لگا دی ہیں کہ تم نے ان عبادات کو انجام دینا ہے۔ بعض عبادات کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے، اور بعض عبادات کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے۔ تو میں مختصراً بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ان مہینوں کا ایک شریعت کے اعتبار سے تقدس ہے، اسی طرح تاریخ اسلامی کے اعتبار سے بھی ان مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سال کا جب آخر ہے، یہ جو آخری مہینہ اب ذوالحجہ کا چل رہا ہے، ایک شہادتوں کی داستان ہے جس کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان، جن کا مشہور لقب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شہادت۔ سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا کہ یا اللہ یا یہ دے دے یا یہ دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ان کی شہادت۔ 10 محرم پہ آ جائیں تو اس عظیم المرتبت ہستی کی شہادت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کا چشم و چراغ ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ شہادتوں کی ایک ایسی داستان ہے کہ جب اس کا آغاز کیا جائے تو نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ان شہادتوں کا فخر، ان شہادتوں کا تذکرہ بطور فخر کے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھوں بار احسان ہے ہم پر، اور اس احسان پر کروڑہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ہستیوں کے پیروکاروں میں سے بنایا، ان ہستیوں کے ماننے والوں میں سے بنایا کہ جنہوں نے اس گلستان کی اپنے خون سے آبیاری کی اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ جب بھی اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت پڑے، تمہاری جان کی ضرورت پڑے، تمہارے مال کی ضرورت پڑے، تو نہ مال کی قربانی دینے سے دریغ کرنا، نہ جان کی قربانی دینے سے دریغ کرنا۔ جب کہیں بھی، جب کبھی بھی اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت محسوس ہو کہ ہاں یہاں پر مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور سرب سجود ہونا ہے، اللہ کے حضور سرخ روح ہونا ہے، تو پھر مال کیا، تو پھر جان کیا، تو پھر بیوی کیا، تو پھر بچے کیا، جس کی بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دینا۔ یہی ان ہستیوں کا دیا ہوا سبق ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھلا بیٹھے ہیں۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں مختصراً، کیونکہ وقت میرے پاس 15-20 منٹ کا ہے، میں اس 15-20 منٹ میں مختصراً ان ہستیوں کے کچھ فضائل اور کچھ مناقب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اور ان فضائل اور مناقب کو، بھائی دروازہ چھوڑ دو یار، کبھی بند کر رہے ہو کبھی کھول رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھنڈ نکل کے کہیں بھی نہیں باہر بھاگے گی، بڑا مناسب موسم ہے ماشاءاللہ۔ تو ان ہستیوں کے فضائل اور مناقب کا ذکر بار بار اس لیے کیا جانا چاہیے اور کرتے ہیں تاکہ ان ہستیوں کی عظمت، ان کی شان، ان کا تقدس ہمارے دل و جان کے اندر بیٹھ جائے، ہمارے اذہان میں بیٹھ جائے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہیں کون۔ میں مختصراً چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یار یہ دروازہ کھول دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ سامنے والا، اور یہ بچے کو پیچھے کر دو جو بار بار کبھی کھول رہا ہے کبھی بند کر رہا ہے۔ یہ باہر والا دروازہ، برآمدے والا چھوڑ، اس کو کھول دو بھائی، اس کو بھی کھول دو، اس کو بھی کھول دو بس۔ اور یہ بچے کو پیچھے کر دو، یہ جو بار بار دروازہ بند کر رہا ہے کھول رہا ہے نا، باہر بھی ہے ایک بچہ چھوٹا سا، وہ توجہ بار بار خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اتنے فضائل ہیں، ان کے اتنے مناقب ہیں کہ علماء سیر نے اس پر پوری کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ میں چند نمونے آپ کے سامنے صرف پیش کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوہرے داماد ہیں، اور یہ فضیلت صرف انہی کے حصے میں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ بدر کا موقع ہے، ہر صحابی کی کوشش یہ ہے کہ بدر میں شرکت نصیب ہو جائے۔ ادھر بی بی رقیہ بیمار پڑ جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، رقیہ بیمار ہیں، یہیں پر رکو۔ میرا ذرا انداز گفتگو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بیوی کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو لاکھوں قسم کے تانے سننے پڑتے ہیں لوگوں سے، بڈھی دی خدمت کر دے جی، بڈھی دی گل مان دے جی، بڈھی دے تھلے لگ گیا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو۔ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے یہ، تو اس بات کو بعض مخالفین نے بڑا اٹھایا کہ دیکھو جی عثمان نے تو بدر میں شرکت ہی نہیں کی۔ اور بھائی جس نے شرکت کی اس نے بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے کی، اور جس نے نہیں کی اس نے بھی اللہ کے نبی کے حکم سے نہیں کی۔ تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ہمارے تو دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کسی کام کو کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے
حکم سے، اور نہیں کرنا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سال کے 12 مہینے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ بھائی صاف ستھرے رہو، کپڑے اچھے صاف ستھرے ہونے چاہیے، بال بکھرے ہوئے گندے مندے نہیں ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بال رکھے ہوں تو اس کو چاہیے کہ ان کی کیئر بھی کرے، کپڑوں کے اوپر گند نہیں لگا ہونا چاہیے، خوشبو استعمال ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہی حج کے ایام آ جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے کہ نہیں، نہ خوشبو لگانی ہے، نہ بال کاٹنے ہیں، نہ ناخن کاٹنے، نہ سلا ہوا کپڑا پہننا ہے۔ یا اللہ گندے ہو جاتے ہیں، مٹی ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ احرام گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دو، میں کہہ رہا ہوں کہ گندے کرو۔ یا اللہ بالوں کے اندر مٹی جم جاتی ہے، کوئی بات نہیں، نہیں دھونا سر، یہ 5 دن ہے، 5 دن گزار لو، اس کے بعد پھر دھونا۔ تو ہماری تو شریعت کا مزاج ہی یہی ہے۔ تو بدر میں شرکت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کہ اہلیہ بیمار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے کہ جو میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سسرالی رشتہ داری تھی، وہ رشتہ میرا ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں ان سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کی نظر سے دیکھو نا، تم اپنی نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ نبی نے کیا دیکھا عثمان میں، جو پہلے اپنی ایک بیٹی دے دی، پھر اپنی دوسری بیٹی دے دی، پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ 40 ہوتی تو وہ بھی یک کے بعد دیگرے دے دیتا۔ میں کسی مولانا صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بات آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی۔ انہوں نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ صحابی ہونے کا کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتا ہے۔ ایک شخص ہے، انہوں نے پھر ایک مثال بھی دی کہ ایک شخص ہے، فرض کرو کہ آج کی تاریخ میں فرض کرو، میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 1:15 بجے، آج کی تاریخ میں 1:15 بجے کسی نے اسلام قبول کیا، صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ایمان قبول کر لیا۔ 15 منٹ کے بعد اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی نماز پڑھی؟ نہیں۔ کوئی روزہ رکھا؟ نہیں۔ کوئی زکوٰۃ دی؟ نہیں۔ کوئی حج کیا؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مقام صحابیت کو پا لیا۔ تو کسی بھی صحابی کے لیے اس کا جنتی ہونے کے لیے اس کا صحابی ہونا کافی ہے۔ اور اگر وہ صحابی ایسا ہو کہ جس کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، 10 صحابہ کا نام لے کر یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ یہ سب جنتی ہے، تو گویا کہ ان کے جنتی ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر بھی ثبت فرما دی ہے۔ اب اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ تو یک کے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح میں دے دی، اور پھر کیا ارشاد فرما دیا کہ 40 ہوتی تو وہ بھی دے دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور سب سے زیادہ سخی عثمان ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، جب حضور نے یہ فرما دیا نا کہ سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں، تو بعض لوگ اس کا یہ مطلب نکال لیتے ہیں جی باقی حیادار نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ صدیق ہیں یہ، تو کیا باقی صحابہ صدیق نہیں تھے؟ تو پھر آپ صرف ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ابو بکر کو صدیق نہیں کہتے، ہم ابو بکر کو صدیقین کا امام کہتے ہیں۔ سارے صحابہ صدیق، اور ان تمام صدیقین کا امام کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے کے سارے صحابہ حیادار، اور حیاداری میں امامت کس کے حصے میں آئی بھائی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
شام کے وقت میں گھر میں تشریف فرما تھے تو حضور نے تہبند پہنا کرتے تھے، تو ایسے یہ دیکھیں ایسے یہاں تک ایسے پنڈلیاں حضور کی تھوڑی سی ننگی تھیں، گھٹنوں تک سطر ہے، گھٹنوں سے نیچے پنڈلیاں تھوڑی سی ننگی تھیں۔ ابو بکر آئے، اجازت طلب کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی بات چیت کی حضور سے اور پھر تشریف لے گئے۔ پھر عمر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہیئت میں تشریف فرما رہے، انہوں نے بھی کوئی بات چیت کی اور تشریف لے گئے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی عثمان ٹھہرو ابھی ذرا، اپنی تہبند کو اور نیچے کیا، درست کیا، پنڈلیاں بھی اپنی چھپا لیں۔ عثمان غنی کو اجازت مل گئی، گفتگو کی، تشریف لے گئے۔ تو امی عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان آئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو نہیں چھپایا، عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو نہیں چھپایا، عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کیوں چھپا لیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی، ضمانت، نبی کی زبانی ضمانت ہے، تو فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور بھائی میں کون ہوتا ہوں عثمان کی شان بیان کرنے والا؟ میں تو ان کا، اگر اللہ مجھے ان کے ادنا سے غلاموں میں بھی شمار کرتے تو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ آج لوگ بھانت بھانت کی بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے جو من میں آتا ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے متعلق بولنے والے؟ ایک جملہ صرف عرض کر دوں پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صلح حدیبیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ قریش والوں سے جا کر مذاکرات کر کے آؤ۔ وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کیا تھے؟ میری ان دو تین باتوں سے وہ جذبات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ بھائی آؤ، 1400 صحابہ ہیں، آؤ بھائی آؤ، سب میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ اور بیعت کس بات پر ہو رہی ہے؟ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں محمد رسول اللہ عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ شرف بھی اللہ پاک نے نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کتابوں میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا عجیب واقعہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد کتنا تھا؟ بھائی اعتماد تھا تو اپنی 2 بیٹیاں دے دیں، اعتماد نہ ہوتا تو کیوں دیتے؟ آج مجھے بھی اگر اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا کسی شخص کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ رشتہ کرنا ہو تو میں اس کی پوری چھان بین کرتا ہوں کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، کیسا ہے، کماتا کتنا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، 50 لوگوں سے انویسٹیگیشن کروں گا، پھر اس کے بعد جا کر یہ فیصلہ کروں گا کہ ہاں یہ فرد یا یہ شخص میری بیٹی یا میری بہن کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، تب جا کے اعتماد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو اپنی 2 بیٹیاں دے دیں تو اس کے اوپر حضور کا اعتماد نہیں ہوگا۔ تو اب اعتماد کی مثال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریباً 1400 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر ہیں، جا رہے تھے، عمرہ کرنے جانے نہیں دیا۔ عثمان جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تو قریش والے کہتے ہیں کہ عثمان یار تم تو اپنے پرانے ہو، جاننے والے ہو، رشتہ دار بھی ہو، قبیلے والے بھی ہو، ایسا کرو تم عمرہ کرو اور چپ کر کے نکل جاؤ یہاں سے۔ ادھر بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، عثمان کو تو عمرہ کرنے کا موقع مل گیا، عثمان تو طواف کعبہ بھی کر لیں گے، زیارت کعبہ بھی کر لیں گے، ہم لوگ محروم رہ جائیں گے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ ادھر ان کو جب یہ آفر دی جاتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ جواب ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر یہاں پر آؤں اور عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں۔
یہ ہوتا ہے اعتماد، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق رسول، ہماری طرح کھوکھلے دعوے اور کھوکھلے نعرے نہیں۔ غزوہ تبوک ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جتنا سخت مسلمانوں پر آزمائش غزوہ تبوک کے موقع پر تھی، کسی اور غزوے میں اس طرح کی آزمائش مسلمانوں پر نہیں آئی۔ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، مدینہ میں فصل پک کر تیار کھڑی ہوئی ہے، کھجور تیار کھڑی ہوئی ہے۔ حکم کیا آ رہا ہے کہ اپنی کھجور بھی چھوڑ دو، اپنی بیوی بھی چھوڑ دو، اپنے بچے بھی چھوڑ دو، اپنی فصلیں بھی چھوڑ دو، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دو، جو جس حالت میں ہے اٹھے اور غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ لشکر چلا جا چکا ہے، روانہ ہو چکا ہے، کھانے کی تنگی ہے، پینے کی تنگی ہے، یا اللہ اب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہے بھائی کوئی جو اٹھے اور مسلمانوں کے اس لشکر کی امداد کرے۔ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ لشکر کو اس وقت کھانے پینے اور دیگر ساز و سامان کی ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اتنے اونٹ انہوں نے بھیجے کہ ان اونٹوں کے گرد و غبار کی وجہ سے تاریکی چھا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ پاک نے تمہاری مدد کا انتظام کر دیا، اور جھولی اٹھا کر یہ دعا دی ہے، جھولی اٹھا کر دعا دی ہے۔ کیا دعا دی ہے؟ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا۔ 3 مرتبہ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کی ہدایت کے لیے، جس شخص کی کامیابی کے لیے، جس شخص کی رضامندی کے لیے اللہ کا نبی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے دے، کیا اس شخص کی کامیابی میں کوئی شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص ایسے فرد کی کامیابی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے یا شک و شبے کی طرف بھی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر پہلے اپنا ایمان ٹٹول لے کہ اس کا اپنا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو خوش ہو گئے، جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں اسے اللہ بھی خوش ہے، اور جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں اسے اللہ بھی ناراض ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تہجد کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ آج بھی ہم ان کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان کے اندر تازگی محسوس کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں کے اندر شیرینی محسوس کرتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ ان مواقع پر 2-3 اشعار پڑھا کرتا ہوں، وہ اشعار پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو تھام لے ہاتھ صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔